ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اوسطاً $40 فی ٹن پر دستیاب ہے، اور جیسے جیسے یہ نئی جو کانیں ہیں وہ کھلیں گی اور ان میں بھی مزید وسعت آئے گی تو ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ اس کوئلے کی قیمت مزید کم ہوگی، اس سے بھی زیادہ $40 سے بھی کم ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ کوئلہ جو ہے نہ صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بلکہ آنے والے سالوں میں یہ ایک چیلنج ہوگا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے کہ کس طرح اس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اس کوئلے کو کھاد میں استعمال کیا جائے، کھاد بنانے میں استعمال کیا جائے، اس کوئلے کو گیسیفائی کر کے اس سے نیچرل گیس بھی پروڈیوس ہوتی ہے دنیا میں، مختلف ممالک اسے استعمال کرتے ہیں، اور تکنیکی طور پر دنیا میں یہ بھی کامیاب تجربہ ہو چکا ہے کہ کوئلے کو استعمال کر کے ڈیزل پروڈیوس کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی وسیع سیمنٹ انڈسٹری میں، گیس میں، ڈیزل پروڈکشن میں یہ تمام ممکنات جو ہیں اب یہ بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے موجود ہیں چیلنجز کی صورت میں، اور اب بلاک 1 اور بلاک 2 میں آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک مربع کلومیٹر کی جو پٹس کھلی ہوئی ہیں وہ پاکستان میں آنے والی جو توانائی کا بہتر مستقبل ہے اس کا ثبوت ہیں، اور اس کے شواہد ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کامیابی سے استعمال کیا تو انشاءاللہ پاکستان میں جو ابھی چیلنجز ہیں توانائی کے وہ اس تھر کول کے ذریعے ان میں بہت کمی آئے گی۔ دوسری بات اس میں شامل ہے اس سارے پروجیکٹ میں کہ کل کے افتتاح سے یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جو سی پیک ہے وہ اب ایک بار پھر پوری تیزی سے اور بہتر پاک چین تعاون کی وجہ سے، بہتر خارجہ پالیسی کی وجہ سے سی پیک جو ہے وہ دوبارہ اب اپنی رفتار پکڑ چکا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں ان کا ایک افتتاح کل ہوا، 1 دسمبر میں ہوگا، اور انشاءاللہ جو شنگھائی تھر کول ہے وہ جو کہ سی پیک کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ اگلے سال کے آغاز میں اپنا کام شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ اگلی گرمیوں سے پہلے ریل کا بھی جو لنک ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا، تو وہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ سب لوگ جو مایوس ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بہتری نہیں آ سکتی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ انعام ہے بلکہ اصل اہم بات یہ ہے کہ جو تعاون مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس کے دوران 2014 میں شروع ہوا تھا، جب میاں نواز شریف اور آصف زرداری تشریف لے گئے تھے تھر میں ان پروجیکٹس بلاک 2 کا افتتاح کرنے کے لیے، اس میں کام کا آغاز ہوا، وہ تعاون آج موجود ہے، جس کی وجہ سے ہی یہ ناقابل یقین حد تک وسیع ذخائر جو ہیں، دنیا میں 7ویں بڑے ذخائر ہیں اس وقت یہ کوئلے کے جو تھر میں ہیں، یہ اتنے سالوں سے جو استعمال نہیں ہو رہے تھے اور کہا جاتا تھا بڑا مشکل ہے، پانی ہے اور مشکلات ہیں اس تھر کول کو نکالنے میں، جب ہمت کی گئی، جب استقلال سے محنت کی گئی تو آج وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پٹ جو ہے وہ پوری اس میں سے جب مٹی ہٹائے گی تو آپ اپنی آنکھوں سے وہ کوئلہ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں موجود ہے، اور وہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا جیسے جیسے اس پر نئے پلانٹ لگیں گے اور مزید کوئلے کی جو اس کو نکالا جائے گا اس کان میں سے، تو کوئلے کی قیمت مستقل کم ہوتی جائے گی، بیکاز جو بڑے ٹیکنیکل اور مکینیکل خرچے تھے وہ ہو چکے ہیں، اب جتنا زیادہ ہم کوئلہ نکالیں گے اس کی قیمت اتنی کم ہوگی، جو کہ آپ کو یہ بھی خوشخبری سنا رہا ہے کہ انشاءاللہ جب تھر کول کا استعمال پاکستان میں بڑھتا جائے گا تو جیسے جیسے تھر کول کا استعمال بڑھے گا بجلی بنانے کی قیمت گھٹتی جائے گی۔ تو آج ہمیں سب کو ایک چیلنج کا سامنا ہے بجلی کی قیمت کے حوالے سے، لیکن آنے والے سالوں میں تھر کول کی وجہ سے اس میں ایک واضح کمی آئے گی بجلی بنانے کی قیمت میں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ملک میں جو 3 اور کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹ ہیں سائیوال میں، پورٹ قاسم میں اور ہب میں،
ان کے اندر بھی جتنا زیادہ تھر کول استعمال ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے تاکہ ان کی بھی بجلی کی پیداواری لاگت جو ہے وہ کم ہو. اس کے لیے ٹیکنیکل سٹڈیز ہم نے مکمل کر لی ہیں اور جو 2 پلانٹ ہیں جو امپورٹڈ کوئلے پر چلتے ہیں اس میں ہمارے اب ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ ان میں 20% تک تھر کول استعمال ہو سکتا ہے. تو اس سے بھی ان پلانٹ سے بھی جو بجلی بنانے کی قیمت ہے وہ انشاءاللہ کم ہوگی. اور یہ جو تھر کول ہے یہ پاکستان میں ایک جو دور افتادہ علاقہ سمجھا جاتا تھا وہ اب پاکستان کی جو توانائی کی جو ضروریات ہیں ان کا بہت بڑے حصے کو پورا کرنے کے قابل ہے اور اس میں بے شمار پوٹینشل ہے. کیونکہ ابھی تک یہ بھی آپ سب کو کے لیے ایک حقیقت ہے کہ جو 13 بلاک ہیں ان میں سے ابھی صرف 2 کھولے گئے ہیں. تو ابھی 11 بلاکس جو ہیں وہ کھلنے ہیں اور جیسے جیسے ہم اس کی مزید اس پر کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو بین الاقوامی جو سرمایہ کار ہیں ان کا انٹرسٹ بھی آ رہا ہے اور جو مقامی سرمایہ کار ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ہے. مقامی سرمایہ کار آپ کو معلوم ہے آلریڈی اب یہ 3 پلانٹ جو ہیں جو انشاءاللہ 2 تو چل گئے ہیں, تیسرا بھی چل جائے گا, وہ اس پہ سرمایہ کاری کر چکے ہیں. اور یہ سرمایہ کاری جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک مشترکہ پارٹنرشپ ہے. یہ جو 3 پروجیکٹس ہیں اس وقت اینگرو کا اور جو کل ہب کا پلانٹ چلا ہے اور تیسرا جو تھل نووا ہے, یہ پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی ایک بہتر مثال پہلی دفعہ ہم نے دیکھی ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کامیاب مثالیں بہت ہی کم ہیں. یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ اگر بہتر طریقے سے ایسے جو شراکت داری ہے اس کا ڈیزائن اور قانون بہتر ہو تو اس کے بہتر نتائج نکلتے ہیں. تو تھر کول ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے اور اس میں اس کا بھی بہت خیال رکھا جا رہا ہے کہ ماحولیات کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. اور اسی لیے جو انشاءاللہ شنگھائی تھر کول کا پلانٹ ہے وہ تو سپر کرٹیکل ہے جس کی سب سے کم ماحول پر اس کا اثر ہے. لیکن جہاں جہاں بھی یہ پلانٹس لگ رہے ہیں ان میں ایک غیر معمولی کوشش کی گئی ہے کہ ان علاقوں کا جو ماحول ہے وہ بھی قائم رہے اور وہاں کی جو حیاتیات ہیں وہ بھی درست رہیں. یہ تمام کوششیں جو ہیں انشاءاللہ جاری رہیں گی اور تاکہ ہم جو ہیں پاکستان کے عوام کی جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ کم قیمت پر انشاءاللہ پوری کریں گے. بہت شکریہ جی. اسلام آباد میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کل تھر کول پاور پلانٹ کا افتتاح کیا. نئے پلانٹ کے فعال ہونے سے دسمبر میں بجلی کی پیداوار 1320 میگا واٹ ہو جائے گی. تھر کول سے پیدا ہونے والی بجلی پاکستان کے لیے تحفہ ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ تھر میں 175 بلین ٹن کوئلے کے وسیع ذخائر ہیں.